توبہ کی قبولیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ دل میں ندامت پیدا ہو جائے۔ آپ تقوی والے ہیں، آپ عام آدمی ہیں، آپ نے پگڑی باندھی ہوئی یا آپ نے پگڑی نہیں باندھی ہوئی، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی یا آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، کسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے جو بہت بڑا ہے، یا آپ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو بڑا نہیں ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے توبہ کی، صرف ایک ہی شے کی ضرورت ہے کہ توبہ قبول ہوگی اس وقت جب دل میں احساس ندامت موجود ہو، یا اللہ یہ میں نے غلطی کر لی، بس یہ خیال پیدا ہو جائے، انسان دل میں یہ کیفیت لے آئے کہ یہ کام میں نے جرم کیا، اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا، توبہ ہو جاتی ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں لوگ اتنے دلیر ہو گئے۔ ایک بندہ آیا میرے پاس ادھر کہ شاید اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے، کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، بڑا اس نے واضح مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں دی، اب میں اس کے ساتھ واپسی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جب انسان 3 طلاقیں دے دے تو واپسی نہیں ہوتی، ختم ہو جاتا، یہ نس قطعی ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، جہاں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں تو یہ اور سے اس نے تو گناہ ہمارے بخش دینے ہیں نا، بالآخر تو یہ بھی بخش دے۔ اب یہ ندامت کی بجائے ڈٹھائی ہے، تو اگر اس نے نہ بخشا تو پھر کیا کریں؟ صوفیہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ جب دل راغب ہو گناہ کی طرف اور یہ خیال پیدا ہو کہ کوئی نہیں گناہ کر لو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے بخش دے گا، تو ساتھ ہی یہ بھی دل کو سمجھانا چاہیے کہ وہ جبار و قہار بھی ہے، اگر اس نے نہ بخشا تو پھر کیا کرے؟ اس ارادے پر کہ میں توبہ کر لوں گا، گناہ کرنا یہ اسلام کے ماننے والوں کا کام نہیں۔ ہو جائے غیر ارادی طور پر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے رکھے، اور توبہ کا دروازہ جب بھی کسی شے کی لینتھ یا اس کی ورتھ بتانی ہوتی ہے نا، اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کی ورتھ بتاؤ، چوڑائی، اسی سے مینیج کیا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی کتنی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اس کی ورتھ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ دوڑو اس رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کا چوڑائی والا حصہ اتنا ہے جتنی زمین و آسمان کی ساری لمبائی ہے۔ چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کی تم کیا بات کرتے ہو؟ اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے ورتھ ہوتی ہے پھر لینتھ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے جس سے بندے کی توبہ اوپر چڑھتی ہے، فرمایا اس کی مسافت توبہ کے اعتبار سے 40 سال کی مسافت سے لے کے 70 سال کی مسافت تک ہے، اس دروازے کی چوڑائی جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی توبہ کے لیے بنایا ہو۔ اتنا وسیع دروازہ جو جنت کے 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کو باب التوبہ کہا جاتا ہے۔ باب التوبہ، جہاں انسان توبہ کرتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو جب وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو فرمایا وہ 40 سال سے لے کے 70 سال کی مسافت ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کو کمپیریزن کریں اس کے ساتھ کہ فرمایا آسمان سے اگر کوئی ایک پتھر پھینکے رات کو تو صبح ہونے سے پہلے وہ زمین پہ آ جاتا ہے، اور وہ توبہ کا دروازہ اتنا ہے کہ ایک طرف سے بندہ چلے برق رفتار یا تیز رفتار تو دوسرے دروازے تک پہنچتے ہوئے 70 سال لگ جاتے، اتنا بڑا اس کا دروازہ۔ فرمایا یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس سے انسان کی توبہ اوپر چڑھتی ہے۔ کب سے بنایا ہوا ہے؟ فرمایا جب سے اس نے زمین و آسمان تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ کب تک کھلا رہے گا؟ فرمایا جس دن سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک کھلا رہے گا، اور یہ کب طلوع ہوگا اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کر بیٹھو، ان کو طے بطے لگاؤ تو تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک چلے جائیں۔ ڈاڈا گناہ گار ہوئے بندہ، فرمایا اتنے گناہ کرے کہ طے بطے لگا دینے سے وہ آسمان کی بلندیوں تک چلا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ تم یہ کہو یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے تو اللہ سارے معاف کر دیتا، سارے معاف۔ مقروض کا قرض خواہ سے معاملہ چل رہا ہو، اوکے میرے پیسے معاف کرنا، نہ پیسے لے آ، پیسے نہیں معاف ہونا، 1 روپیہ نہیں معاف ہونا، لیکن اللہ کہتا ہے جتنے مرضی گناہ کر کے سچی توبہ کی طرف آ اور کہو یا اللہ معاف کر دے، فرمایا آسمان تک گناہ ہوں گے تو سارے ہی معاف کر دے۔ دوسری بار کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، شرط ایک ہی ہے، گناہوں کی معافی کے لیے دل میں شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ بات کی، اللہ تو چاہتا ہے کہ میں بخش دوں۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ہمارا یہ طریقہ کار، لوگ کہتے ہیں پیر نہیں لبدا، آپ نے سانو مرید ہی کوئی نہیں لبدا، کو ہوے دین والا تے اسی بار بار چیزاں ہون دئیے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو، میں تو مائل بکرم ہوں، میں تو کرم لوٹانے والا ہوں، مجھ سے مانگو تو صحیح کیا مانگتے ہو۔ لیکن کوئی ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، ہیں جو مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔